بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم MZH چینل کے ناظرین۔ دوستوں، آج ہم سیر کریں گے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے فاتح اور لیونل میسی کے ملک جسے ریپبلک آف ارجنٹائن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ملک دنیا بھر میں اپنے قدرتی حسن اور حسیناؤں کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کا دوسرا اور دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ یہ ملک کل 23 صوبوں اور ایک خود مختار شہر بیونس آئرس پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی تاریخ اور اس کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میرے چینل پر آنے والے تمام ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ سیر و سیاحت اور تاریخ پر مبنی اس قسم کی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں سے مس نہ ہو جائیں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ یورپیوں کے امریکہ میں داخلے سے قبل یہاں کچھ خانہ بدوش قبائل آباد تھے۔ یہ خانہ بدوش کھیتی باڑی کرنے اور مٹی کے برتن بنانے میں کافی شہرت کے حامل تھے۔ 16ویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی یورپی مشرق کو جانے والے راستوں کی کھوج لگاتے اس نئی دنیا میں آ پہنچے۔ یورپیوں میں جو سب سے پہلے یہاں پہنچے وہ ہسپانوی لوگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسپین والوں نے جنوبی امریکہ کے تمام علاقوں کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے قبضے کرنا شروع کر دیے اور اپنی نئی آبادیاں بسانا شروع کر دی۔ ارجنٹینا میں ہسپانویوں نے اپنی آبادی بسانے کے لیے دریائے پرانا کے کنارے ایک قلعہ آباد کیا۔ بیونس آئرس کے مقام پر ہسپانویوں نے اپنی پہلی مستقل آبادی 1536 میں قائم کی، اسے مقامی خانہ بدوشوں کی طرف سے تباہ کر دیا گیا۔ تاہم ہسپانویوں کی جانب سے اس شہر کو 1580 عیسوی میں دوبارہ بسایا گیا۔ یہ علاقہ آج ارجنٹینا کے نام سے آباد ہے۔ اس کے بعد ہسپانوی افریقی غلاموں کو یہاں کھیتی باڑی کرنے کے لیے لاتے اور انہی افریقی غلاموں نے یہاں پر مستقل آبادی بنانا شروع کر دی۔ اب یہاں پر مجموعی آبادی کا 1/3 بیونس آئرس اور باقی آبادی بھی ہسپانویوں کے قائم کردہ چھوٹے بڑے شہروں میں منتقل ہونا شروع ہو۔ 1776 میں بیونس آئرس شہر کو دارالحکومت کا درجہ قرار دے دیا گیا۔ یہ شہر ایک بہت بڑے تجارتی مرکز کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا اور یوں یہ بڑی بڑی طاقتوں کی نظروں میں آنے لگا۔ اسی لیے 1806 اور 1807 میں برطانویوں نے ارجنٹینا کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے 2 بار حملہ کیا، لیکن دونوں ہی بار برطانویوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی حکومت کے شکست کھا کر واپس پلٹتے ہی مقامی آبادی نے آزادی کا نعرہ بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آزادی کی تحریک میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اب ایک طرف لوگ آزادی کے طلبگار اور دوسری طرف لوگ ہسپانوی بادشاہت کے وفادار تھے۔ اس وقت ارجنٹینا اور پیراگوئے پر ہسپانویوں کا ہی قبضہ تھا۔ جب آزادی کی تحریک چلی تو ارجنٹینا آزادی کے متوالوں جبکہ پیراگوئے کا علاقہ ہسپانوی بادشاہت کے وفاداروں کے پاس چلا گیا۔ آزادی انقلاب کے انہی سالوں میں پیراگوئے پر بھی ارجنٹینا نے قبضہ کر لیا۔ پیراگوئے نے اسپین سے اپنی آزادی کا اعلان 1811 میں ہی کر دیا تھا، مگر یہ 1 دہائی کا عرصہ کچھ عجیب طرح سے گزرا۔ ہسپانوی حکومت کا زور ختم ہوتے ہی مقامی لیڈروں نے 1813 میں اسپین سے آزادی کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، مگر یہ اعلان کرنا ہسپانوی وفاداروں اور آزادی کے متوالوں کے درمیان خانہ جنگی کا باعث بنا۔ چند سال بعد 9 جولائی 1816 کے روز ہسپانوی حکومت نے ارجنٹینا کی آزادی کو قبول کر لیا، جبکہ پیراگوئے کو ارجنٹینا سے آزادی 1842 میں ملی۔ 1875 میں یورپ سے آنے والے غیر ملکی سرمایہ کاری ارجنٹینا میں زراعت کا نقشہ بدلنے میں اہم کردار ادا کرنے لگی۔ یہی وہ دور تھا جب ارجنٹینا میں پھر سے قانون کی عملداری ممکن ہوئی۔ 1880 سے لے کے 1929 کا دور ارجنٹینا کی خوشحالی کا دور مانا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ارجنٹینا کا شمار دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں ہونے لگا۔ لوگ ہجرت کر کے ارجنٹینا کا رخ کرنے لگے۔ اس دور میں ارجنٹینا نے صحت کے بہت سارے مراکز قائم کیے، جس کی وجہ سے شرح اموات میں 5 گنا تک کمی واقع ہوئی، اور اسی دور میں ارجنٹینا کی معیشت 15 گنا تک مضبوط ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں ارجنٹینا کا غیر جانبدار رہنا ارجنٹینا کی معیشت مضبوط ہونے کی ایک بڑی وجہ بنا۔ 1930 میں ارجنٹینا پر فوجی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ فوجی حکومت نے اگلے 10 سالوں کے لیے ملک میں جاری تمام ترقیاتی کاموں کو روک دیا، جس نے ارجنٹینا کو دہائیوں تک پیچھے لا کھڑا کر دیا۔ 1940 میں دوبارہ صدارتی انتخابات ہوئے اور امریکہ سے سفارتی تعلقات کشیدگی کا شکار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ ارجنٹینا روس سے اپنے تعلقات ختم کرے یا ارجنٹینا کو کوئی ایسا حکمران ملے جو جب بھی منہ کھولے امریکہ امریکہ بولے۔ ارجنٹینا معاشی لحاظ سے دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ قرضوں کی شدت میں اضافہ اور پیسوں کی قدر میں کمی روز کا معمول بن گیا۔ ایک طرف ملک کے حالات ایسے تھے اور دوسری طرف فیک لینڈ ارجنٹینا کے ہاتھوں سے نکل گیا، جہاں برطانوی افواج نے 1982 میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ 1990 میں ملکی کرنسی کو ڈالر سے جوڑ دیا گیا۔
مگر بیرونی قرضوں کے دباؤ اور ملکی صورتحال دن بدن ابتر ہونے کی وجہ سے ڈالر اور ارجنٹینا کی کرنسی کا رشتہ 12 سال کے قلیل عرصے میں ہی ٹوٹ گیا اور یہ رشتہ 2002 میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ارجنٹینا کا تقریباً معاشی دیوالیہ نکل چکا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی وہ دور تھا جب 2 ہفتوں کے مختصر ترین عرصے میں ارجنٹینا کے 5 حدود بدلے۔ یہ وہ وقت تھا جب بینکوں میں رکھے پیسے عوام نکلوانے سے قاصر تھی، کیونکہ حکومت وقت چاہتی تھی کہ کسی طرح معاشی بحران کو ختم کیا جا سکے۔ دسمبر 2002 میں بینکوں سے پیسے نہ نکلوانے والی پابندی ختم ہوگی، تاہم حکومت نے اسی کے ساتھ کچھ پلاننگ کی۔ انتہائی بے قدری کا شکار ملکی کرنسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے صنعتی ترقی پر زور دیا، درآمدات کو کم کر کے برآمدات کو بڑھایا، تجارتی خسارہ کم ہوا اور معاشی ترقی کا تسلسل قائم ہوا۔ قرضوں کے نظام کو بہتر بنایا گیا، IMF کے قرضے صرف 2 سالوں کے قلیل ترین عرصے میں واپس ہونا شروع ہو گئے۔ 2010 میں ارجنٹینا نے ہم جنس پرستوں کو شادی کے حقوق دیتے ہوئے قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری کر دی۔ اسی لیے ارجنٹینا آج بھی معاشی ترقی اور افراط زر کا شکار ہے۔ فوجی حکومت کا قائم ہونا، احتجاج کے نام پر بینک لوٹنا، ہر احتجاج میں 8 سے 10 بندوں کی اموات ہونا ایک عام سا کھیل تھا۔ ارجنٹینا جہاں دوسرے جزیروں پر اپنی ملکیت کا دعوے دار ہے، وہیں انٹارکٹیکا پر 10 لاکھ مربع کلومیٹر پر اپنی ملکیت کا حق جتاتا ہے۔ ارجنٹینا کا کل رقبہ 27,80,400 مربع کلومیٹر ہے اور اس رقبے کے ساتھ یہ دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ ارجنٹینا کی کل آبادی 4,50,00,000 ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا بھر میں 21ویں نمبر پر آتا ہے۔ ارجنٹینا سن 2000 اور 2022 کا فٹ بال فاتح اور 2 بار رنر اپ رہ چکا ہے۔ فٹ بال ارجنٹینا میں اتنی مقبولیت کے باوجود قومی کھیل کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور اس ملک کا قومی کھیل پاٹو ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کی کھیل ہے جسے آپ پولو اور باسکٹ بال کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ باسکٹ بال اور رگبی مزید وہ کھیل ہیں جو ارجنٹینا میں کھیلی اور پسند کی جاتی ہیں۔ یہاں تعلیم کی شرح 97% اور یہاں کے لوگوں کی ایوریج عمر 76 سال کے لگ بھگ۔ ہسپانوی اس ملک کی سرکاری زبان ہے اور دوسری بڑی زبان اطالوی ہے جسے قریباً 15 لاکھ کے قریب لوگ بولتے ہیں۔ 10 لاکھ عربی اور 5 لاکھ لوگ جرمن زبان بولتے ہیں۔ بیونس آئرس اس ملک کا دارالحکومت اور اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کا شمار امریکہ کے امیر ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بیونس آئرس کی کل آبادی 1,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ بیونس آئرس ایک بہت بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یورپی ثقافت کے بھرپور اثرات کے باعث اسے جنوبی امریکہ کا پیرس کہا جاتا ہے۔ +54 اس ملک کا کالنگ کوڈ اور .AR اس کا کنٹری کوڈ ہے۔ ارجنٹینا کی کرنسی کو پیسو کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی 1.26 PKR کے برابر اور انڈین 0.45 انڈین روپے کے برابر ہے۔ اگر ہم ارجنٹینا میں بسنے والے مختلف مذاہب کی بات کریں تو یہاں پہ 66% کیتھولک، 10% پروٹیسٹنٹ مسیحی، 21% ایسے لوگ ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ یہاں پر 1% یہودی، 1% مسلمان اور 1% باقی مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً 20 لاکھ مسلمان لوگ آباد ہیں جو ٹوٹل آبادی کا 5% ہیں۔ یہ لوگ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہاں کر آباد ہوئے۔ یہاں پر جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ریل نیٹ ورک بھی موجود ہے جس کی لمبائی 36,966 کلومیٹر ہے۔ ملک کے تمام صوبے اور اس کا کیپٹل بھی ریلوے نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں پر اگر روڈ کی بات کی جائے تو 2,21,374 کلومیٹر پر کارپیٹڈ روڈ بچھے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے ہر صوبے کے کیپٹل میں ایک ایئرپورٹ موجود ہے اور اگر کل ملا کے ٹوٹل ایئرپورٹس کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 166 ہے۔ ناظرین، ایک بہت بڑے معاشی بحران سے گزرنے کے بعد بھی یہ ملک لاطینی امریکہ کی تیسری جبکہ جنوبی امریکہ کی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس معاشی استحکام کے پیچھے لوگوں کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا، صنعتوں کا قیام اور قدرت کے اس ملک کو عطا کیے گئے خزانوں کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے ارجنٹینا دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں یعنی G20 کا رکن ممبر بھی ہے۔ الیکٹرانک مصنوعات کی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ کیمیکل انڈسٹری اور زراعت کے شعبے سے اس ملک کی معیشت کو بہت بڑا سہارا ملتا ہے۔ گوشت، مکئی، گندم، سورج مکھی کا بیج، سویابین، شہد، جوار، مالٹے اور کدو کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ارجنٹینا کا بہت بڑا نام ہے۔ زنک، چاندی، سونا، لوہا، شیشہ، میگنیشیم اور گندھک دیگر وہ قیمتی دھاتیں ہیں جو اس ملک کی سرزمین کے نیچے دفن ہیں، جنہیں نکال کر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ارجنٹینا کی معیشت میں 3% کردار سیاحت کے شعبے کا بھی مانا جاتا ہے۔
جنوبی امریکہ میں سب سے کم درجہ حرارت اور سب سے زیادہ درجہ حرارت بھی اسی ملک میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کے شمال میں گرمیوں کا موسم انتہائی گرم اور مرطوب رہتا ہے، یہاں سردیاں بہت ہی کم آتی ہیں، جبکہ جنوب کی جانب سردیاں بہت سخت اور برف باری والی ہوتی ہیں۔ جنوبی علاقوں میں نومبر سے جنوری تک دن 19 گھنٹوں کا ہوتا ہے اور مئی سے اگست تک راتیں طویل ہوتی ہیں۔ ارجنٹینا کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا نام ایک لاطینی لفظ ارجنٹم سے نکلا ہے، جس کا مطلب چاندی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس ملک میں چاندی کی بہتات ہے۔ جب یورپی یہاں آباد ہوئے تو انہوں نے اس ملک کو لینڈ آف سلور کا نام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاطینی زبان میں اس کا نام ارجنٹم سے بدل کر ارجنٹینا ہو گیا، جس کا مطلب چاندی کی سرزمین ہے۔ 1974 سے 1983 کے دوران ارجنٹینا سے 30,000 افراد اغوا کر لیے گئے، جن میں سے زیادہ تر کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کو مار دیا جاتا تھا۔ اتنے بڑے قتل عام کے پیچھے اس ملک کی آرمی کا ہی ہاتھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارجنٹینا میں ایک کسان کی بیوی کو گٹار بہت پسند تھا۔ کسی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کسان نے درخت اگا کر ان کو ایک گٹار کی شکل دے دی۔ زمین پر چلتے پھرتے لوگ تو اس کو صحیح سے شاید محسوس نہ کر پاتے ہوں، پر اگر اس کا فضائی نظارہ کریں تو اس کسان کے ٹوٹے دل اور اپنی بیوی سے محبت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دوستوں، بیویاں کمل کے پھول کی مانند ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان کو پیار اور احساس کے پانی سے سیراب کریں گے تو یہ آپ کے گھر کے گلستان کو خوبصورتی اور مہک سے مزین کر دیں گے اور آپ کو یہ دنیا جنت کا سما پیش کرے گی۔ ایک اندازے کے مطابق آج ارجنٹینا میں ایک انسان ریڈیو سننے میں اوسطاً 20 گھنٹے صرف کرتا ہے۔ ارجنٹینا میں ماہانہ تنخواہ 30,000 پیسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ ارجنٹینا کی ایک فلمی ایکٹریس ایما پیرون کی کہانی بہت دلچسپ ہے، جو اپنی زندگی میں اپنے حسن کی وجہ سے 8 لوگوں کی موت کی وجہ بنی۔ یہ قاتل حسینہ جس کا حسن مرنے کے بعد بھی 2,000 افراد کی جان لے گیا۔ دراصل یہ حسینہ آرمی کے ایک جنرل جو بعد میں ارجنٹینا کے صدر بنے ان کی بیگم تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جو ہنگامے ہوئے، ان ہنگاموں میں آرمی کی فائرنگ کی وجہ سے 2,000 سے زائد افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ ناظرین، ارجنٹینا کنگ آف فٹ بال لیونل میسی کو بہت رسپیکٹ دیتا ہے اور اسی ریگارڈ میں ارجنٹینی حکومت نے میسی کے ہوم ٹاؤن میں لوگوں کا بچوں کا نام میسی کے نام پر رکھنے پر پابندی لگائی ہے۔ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جب تک میسی زندہ ہے تب تک اس علاقے میں کوئی دوسرا میسی نہیں کہلایا جا سکتا۔ دنیا کے انقلابی ہیرو جگویرا کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے۔ اگر آپ نے اس کا نام نہیں سنا تو بھی آپ نے اس کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ جگویرا کیوبا اور افریقی ممالک میں انقلاب لانے کی وجہ بنا۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ارجنٹینا قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ اس ملک میں رہنے والی حسیناؤں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ اس لیے ارجنٹینا نے کئی بار مس ورلڈ کا ٹائٹل اپنے نام کیا اور بہت سی مس ورلڈ ارجنٹینا سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ارجنٹینا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے فیس بک وال اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی ایسی ہی اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔